حاضری اور ان سے توسل۔ شیخ محمد عبدالوہاب اولیاء و علماء صالحین کے قبور کی حاضری اور ان سے توسل کو بھی حرام اور شرک بناتے ہیں، حالانکہ عالم اسلام کا سوائے ابن تیمیہ کے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ صالحین کی قبور کی طرف سفر کرنا اور ان کی قبور کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے۔ یہاں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصریح بیان کرتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس طرف گئے ہیں کہ علماء اور صالحین کی قبروں اور زیارت گاہوں کی زیارت کے لیے سفر ممنوع ہے۔ میرے نزدیک یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قبور کی زیارت مامور بعمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، خبردار قبروں کی زیارت کیا کرو اور کوئی غلط بات نہ کہا کرو۔ رہی وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ سوائے 3 مساجد کے سفر کا اہتمام نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 3 مساجد ایسی ہیں جس کی طرف سفر کرنا صحیح ہے، چوتھی کوئی ایسی مسجد نہیں جس کی طرف سفر کرنا ثواب کا موجب ہو، کیونکہ ان 3 مساجد کے علاوہ باقی تمام مساجد ایک جیسی ہیں، اور کوئی ایسا شہر نہیں جس میں مسجد موجود نہ ہو، لہذا کوئی دوسری مسجد کی طرف سفر کا کوئی مطلب نہیں۔ رہے علماء صالحہ کے مقابل تو وہ درجے میں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی زیارت سے حاصل ہونے والی برکت اللہ کے ہاں ان کے درجات کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی ایسے شہر میں ہے جس میں کوئی مسجد نہیں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ کی طرف سفر کرے جس میں مسجد ہو، اور اگر چاہے تو وہاں پر منتقل ہو کر ہمیشہ کے لیے اقامت گزیں ہو جائے۔ کاش مجھے اس کی وجہ معلوم ہو جائے کہ کچھ لوگ ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے انبیاء کی قبور کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے روکتے ہیں۔ انبیاء کی قبور کی زیارت سے روکنا بہت بڑی جسارت ہے۔ جب قبروں کی زیارت جائز ہے تو علماء، اولیاء اور صالحہ کی قبور کی طرف سفر کرنا بھی جائز ٹھہرا، کیونکہ اس سفر سے مقصود ان کی قبروں کی زیارت ہی تو ہے، اور یہ اس طرح جائز ہے جس طرح زندگی میں علماء و صالحین کی زیارت جائز اور مستحکم امر ہے۔ رہی یہ بات کہ صالحین کی قبروں سے توسل جائز ہے یا نہیں، تو اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف دعا کی قبولیت کے لیے مجرب تریاق کا درجہ رکھتی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس شخص سے اس کی زندگی میں استمداد جائز رہا، اس کی وفات کے بعد بھی اس سے استمداد جائز ہے۔ تفسیر روح البیان میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ کے ذکر میں ارشاد ہے کہ بے شک آدم علیہ السلام کو اس حالت میں سجدہ کہ وہ قبر میں مدفون تھے، اسی طرح تھے جس طرح اس کی ذات کو سجدہ اس حالت میں وہ مدفون نہیں تھے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور اسی طرح کامل ترین اولیاء کرام قدس اللہ اسرار ہم جیسا کہ صاحب نے کہا، اہل دل کی امداد سے ان کے وصال کی وجہ سے نا امید نہ ہو، کیونکہ مرد آگاہ کی نیند عین بیداری ہے۔ شیطان مردود اس بات سے غافل تھا تو اس نے واضح حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو اولیاء کرام، ان کی قبور کی زیارت اور ان سے مدد مانگنے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعقیدگی سے بچائے، ایسی گمراہی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ عبس میں تدفین کو جلانے پر ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں، آثاریں عالم از صدقات و فاتحہ و تلاوت قرآن مجید چوں درا بقا کی مدفن بطن اوست۔ ترجمہ، دفن کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زائرین جو صاحب مزار سے انس حاصل کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، روح ان کی طرف آسانی سے متوجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بدن کے مکان کی تعین سے روح کا مکان بھی متعین ہوتا ہے، اور اس دنیا کے آثار جیسے صدقات، فاتحہ اور تلاوت کلام مجید جب اس مقام پر جہاں انسان دفن ہوتا ہے وہاں واقع ہوتے ہیں اور سہولت کے ساتھ واقع ہوتے ہیں۔ بس جلانا گویا روح کو بے مکان کرنا ہے، اور دفن کرنا گویا روح کے لیے مکان کا تعین کرنا ہے۔ اس بنا پر کہ اولیاء جو دفن ہو چکے ہیں اور نیک ایماندار لوگ ان سے استفادہ اور حصول نفع کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس طرح دفن سے ان بزرگوں کا دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور ان کی مدد کرنا مقصور ہوتا ہے، باخلاف جلے ہوئے مردے کے کہ ان کے مذہب میں ایسی چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔
صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء و صالحین کی قبور محبت انوار الہی ہوتے ہیں اور ان کے ظاہرین کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روضہ اقدس میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ میں یہ تمنا رکھتی تھی کہ خود یہاں دفن ہوں، لیکن اب میں امیر المؤمنین کے لیے اثار کرتی ہوں۔ اثار اس چیز میں کیا جاتا ہے جو مرغوب اور مطلوب ہو۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ تمنا کرنا کہ انہیں قربت رسول میسر آئے توسل ہی تو ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی اس افادہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور نیک لوگوں کا قرب فائدہ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بعد از وصال پوری امت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اس بات سے کسی شخص کو انکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ، بے شک تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر میں بھلائی پاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اگر برائی پاتا ہوں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انوار کو لات، عزا اور منات کے ساتھ تشبیہ دینا اور یہ کہنا کہ آپ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح صالحین کی قبور سے بھی زائرین کو فائدہ پہنچتا ہے اور ان کے توسل سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ کریم اسے قبول فرماتا ہے اور ان کا فیضان مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسا کہ حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی اشعت المعلومات میں فرماتے ہیں، ترجمہ، الغرض کتاب و سنت ایسی آیات، احادیث اور آثار سے بھرے پڑے ہیں جو اس بات پر دال ہیں کہ مردے دنیا اور دنیا والوں کے امور سے آگاہی رکھتے ہیں، بس اس کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو حدیث سے ناواقف ہے اور دین کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کہتا ہوں کہ اہل قبور سے امداد طلب کرنا بعض فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، جبکہ جمہور فقہا اس کے جواز کے قائل ہے، جیسا کہ امام شافعی کا قول حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے گزر چکا ہے۔ بعض کہا کہ ان انکار کی وجہ اگر یہ ہے کہ مردے زائرین اور ان کے حالات سے بے خبر ہیں اور ان کی آواز نہیں سنتے تو ان کا بطلان بالکل واضح ہے، اور اگر وہ اس کا انکار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان قبروں میں رہتے ہوئے اس بات کی طاقت اور قدرت نہیں کہ وہ زندہ لوگوں کی مدد کریں کیونکہ وہ قبروں میں قید اور محبوس ہیں، اور زائرین کی آمد اور ان کی پکار سے غافل ہیں کیونکہ قبر کی سختی اور شدت ان کو کسی اور طرح متوجہ ہونے سے عارض ہے، اور اس محنت و شدت سے انہیں دیگر لوگوں کی طرح متوجہ ہونے سے باز رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات قرآن و حدیث کی روح سے غلط ہے، بالخصوص اولیاء اللہ کے بارے میں جن کے متعلق یہ یقین ہے کہ ان کی روحوں کو قرب خداوندی عالم برزخ میں بھی حاصل ہے، وہاں بھی ان کو وہ قدرت و منزلت حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، زائرین کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی حاجات کے لیے التجا کر سکتے ہیں، اور قیامت کی روز بھی وہ اپنے متوسلین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اس کی نفی پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ یہ فرق تصورات اولیاء اللہ کا منکر ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کا طلب کرتے ہیں، اور جو میں سمجھا ہوں وہ کسی ایسی چیز طلب نہیں کرتے کہ ممنوع ہو، پر ایک دعا کرنے والا محتاج اور اللہ تعالیٰ کے درکار فقیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اپنی حاجت پوری طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو عزت و غنی کا مالک ہے کہ جناب میں التجا کرتا ہوں اور اس بندے کی روحانیت کو وسیلہ لاتا ہوں جو بارگاہ عزتی میں مقرب و مقرب ہے، اور میں کہتا ہوں خداوندہ اپنے اس مکرم و مقرب بندے کی برکت کے صدقے کہ جس پر تو نے رحمت کی اور اسے عزت سے نوازا اور اس پر کرم کیا، میری حاجت کو پورا فرما کہ تو ہی عطا کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ یا وہ ظاہر اللہ کریم کے اس بندہ مقرب سے التجا ہے کہ اے اللہ کے دوست میرے حضور باری میں شفاعت کر، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کر کہ وہ مجھے میرا مسول مطلوب اور مقصود عطا کر دے اور میری حاجت کو پورا کر دے۔ بس عطا کرنے والا جس سے سوال کیا گیا اور جس سے امید باندھی گئی وہ پروردگار رہے جو سب سے بڑا اور مقدس ہے، اور اللہ کا یہ ولی اپنے مولا اور اس کے بندے ایک درمیان واسطہ اور وسیلہ ہے، اور دنیا میں قدرت رکھنے والا فاعل حقیقی اور متصرف کوئی نہیں سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے۔ حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ظاہر کا صاحب قبر کو پکارنا بھی غلط نہیں،
چہ جائے کا مشرک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان سے دعا کی التجا کرنا اس عقیدہ کے ساتھ کہ متصرف عطا کرنے والا صرف اللہ ہے اور بندہ مومن قبولیت دعا کے لیے وسیلہ ہے، تو یہ شرک نہیں۔ اسے شرک اور قبر پرستی کہنا بہت بڑی جسارت ہے۔ یہاں اس چیز کا ذکر کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ بھی توسل کے عدم جواز کے قائل تھے۔ جناب ابن تیمیہ کا یہ کہنا کیونکہ درست ہو سکتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ جب روزہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ بارگاہ نبوی میں پیش کیا: اے جن و انس میں سب سے زیادہ عزت والی ذات، اے کائنات کے خزانے، مجھے اپنی جو دوستخان سے عطا فرمائیے اور مجھے اپنی رضا سے خوشنود فرما دیجئے۔ میں آپ کے جو دو کرم کے خواہش مند ہوں، اے اللہ کے محبوب، ابو حنیفہ کا لوگوں میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ سامنے آ جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بغیر کسی ثبوت کے توسل کے عدم جواز کے نظریے کی امام صاحب کی طرف نسبت کی ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں: اے رحمت اللہ العالمین، زین العابدین کا ہاتھ پکڑ لیجئے جو ظالموں کے ہاتھوں قید ہے، ایک جلوس اور ازدحام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت امام شافعی لکھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کے مزار اقدس سے تبرک حاصل کرتا ہوں اور آپ کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں اور آپ کی قبر کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت فوراً پوری کر دی جاتی ہے۔ ان دلائل کے باوجود توسل کو شرک کہنا محض تعصب ہے، الیاذ باللہ۔ اور بھی کئی مسائل ہیں جن میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جمہور علماء اور فقہاء سے اختلاف کیا ہے، لیکن ان کا زیادہ تر زور انہی مسائل پر ہے جن کو یہاں ذکر کر دیا گیا ہے۔ قارئین بعض مسائل کی توضیح حواسی میں بھی موجود ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا مزارات اولیاء کو مسمار کرنا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے صحابہ کرام علیہ رضوان اور علماء و صالحاء کے مزارات پر بنے ہوئے قبروں کو مسمار کرنے میں بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کیا۔ عثمان بن بشیر نجدی متوفی 1288 ہجری لکھتے ہیں، پھر شیخ نے حضرت زید بن خطاب حضرت عمر فاروق کے بھائی رضی اللہ عنہما پر بنے ہوئے قبا کو منظم کرنے کا ارادہ کیا جو جبیلہ نامی بستی کے قریب تھا۔ عثمان بن بشیر اس کتاب میں جلد اول صفحہ نمبر 98 پر لکھتے ہیں، مسلمان یعنی وہابی احساء کے شہر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے وہ تمام قبے گرا دیے جو قبروں پر بنے ہوئے تھے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی کتاب جلد اول کے صفحہ نمبر 132 پر عثمان بن بشیر لکھتے ہیں، پھر سعود جامعہ پر ٹوٹ پڑا اور جو کرب الزبیر کے نام سے معروف تھا اور شہر سے باہر مزارات پر جتنے قبے اور روزے تھے تمام کو مسمار کر دیا۔ حضرت حسن اور حضرت طلحہ کی قبروں کا کوئی نشان باقی نہ چھوڑا۔ پھر 1216 ہجری میں وہابی فوجیں عراق میں داخل ہوئیں۔ سعود اس سال اپنے فتح مند لشکر گھوڑ سواروں اور نجد اس کے دیہاتی علاقوں، جنوب میں واقع قبائل حجاز، تھاما اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے مشہور لشکر کو ساتھ لیے عرض کربلا پہنچا اور حسین علیہ السلام کے شہر پر حملہ آور ہوا۔ یہ حملہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا۔ مسلمانوں وہابیوں نے اس پر حلہ بولا، دیواروں کو عبور کر کے زبردستی شہر میں داخل ہوئے اور شہر کی اکثر آبادی کو بازاروں اور گھروں میں قتل کر دیا۔ وہ کعبہ بھی منہدم کر دیا جو وہاں کے رہنے والوں کے خیال کے مطابق امام حسین کی قبر پر بنایا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں تسلط کے بعد وہابیوں کی کارگزاری کے بارے عثمان بن بشیر لکھتے ہیں، جب سعود اور مسلمان وہابی طواف اور سعی سے فارغ ہوئے تو ارد گرد رہنے والے لوگ بکھر گئے اور ان تمام قبروں کو جو قبور اور مزارات پر بنائے گئے تھے اور جس کی وجہ سے شرک ہو رہا تھا ڈھا دیے۔ علامہ جمیل عراقی شیخ کی جنگی کاروائیوں کو بیان کرتے ہوئے جہاں دوسرے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے وہاں ان کے مزار کو مسمار کرنے کی کوشش کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب الفجر الصادق کے صفحہ نمبر 21 پر لکھتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب کی کارستانیوں میں ایک یہ ہے کہ اس نے اولیاء کرام کی قبروں کو کھولنے کا حکم دیا اور احساء میں یہ حکم جاری کیا کہ اولیاء کرام کی بعض مزارات پر بیت الخلاء بنا دیے جائیں۔
سردار محمد حسنی اپنی کتاب سوانح حیات سلطان عبدالعزیز آل سعود صفحہ نمبر 48 پر لکھتے ہیں، چنانچہ اب مقدس مزارات توڑ پھوڑ دیے گئے، زیارت گاہوں کی بے حرمتی کی گئی، حرم کعبہ کے غلاف پھاڑ دیے گئے، مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ طیبہ کی بھی بے حرمتی کی گئی، مزارات مقدسہ کو گرا دیا گیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ مسعود عالم ندوی اپنی کتاب محمد بن عبد الوہاب صفحہ نمبر 86 میں لکھتے ہیں، 1805 عیسوی کے آغاز میں اہل مدینہ نے بھی اطاعت قبول کر لی اور سماع و طاعت کا عہد کیا۔ حسب دستور مدینہ منورہ میں عام قبروں کے کعبے اور زیارت گاہیں منظم کر دی گئیں۔ مرزا حیرت اپنی کتاب حیات طیبہ صفحہ نمبر 303 میں لکھتے ہیں کہ 1803 عیسوی کے اختتام پر مدینہ میں مسعود بن عبدالعزیز کے قبضہ میں آ گیا۔ مدینہ کے لیے اس کی مذہبی جوش میں یہاں تک ابال آیا کہ اس نے ان مقبروں سے گزر کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو بھی سلامت نہ چھوڑا۔ آگ کے مزار مقدس کی جواہر نگار چھت کو برباد کر دیا اور اس چادر کو ہٹا دیا اور اس کے مزار مقدس پر پڑی رہتی تھی، جو آپ کے مزار مقدس پر پڑھی رہتی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے مقدس مزارات اور آثار و مشاہد کی حفاظت کے لیے سعودی حکومت سے بار بار گزارش کی، لیکن وعدوں کے باوجود انہوں نے مزارات و مشاہد کو محو کرنے سے دریغ نہ کیا۔ خلافت کمیٹی نے اپنا وفد سعود عرب بھیجا اور وہ ان ارکان پر مشتمل تھا: مولانا عبد الماجد بد ایوانی، سید سلیمان ندوی، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد عرفان، سید خورشید حسن، سعید قریشی۔ اس وقت میں مسلمانان ہند کو یہ اطلاع دی کہ مکہ میں جنت المعلا کے مزارات شہید کر دیے گئے۔ مولد النبی جس مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی توڑ دیا گیا۔ رپورٹ خلافت کمیٹی صفحہ 23۔ شورش کا شمیری مدید چٹان لاہور میں لکھتے ہیں، جنت المعلی مکہ مکرمہ کا قدیم ترین لیکن جنت البقیع کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے۔ منع کے راستے پر مسجد حرا سے 1 میل دور ہے۔ کسی قبر پر کوئی نشان یا کتبہ نہیں، کہ سب نشانات مٹا دیے گئے ہیں۔ ہر طرف مٹی کے ڈھیر ہیں، چراغ نہ پھول۔ عجیب ویرانہ ہے جس حصے میں حضرت اسما، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت ابن جبیر اور سعید بن مسیب کی قبریں ہیں۔ وہاں اندر جانے کے لیے دروازہ ہے، لیکن وہ قبور پر حاضری کے لیے نہیں بلکہ نئی میتوں کے لیے ہے۔ اور جس حصے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ان کے افراد خاندان آرام فرما رہے ہیں یا حضور کے چچا ابو طالب مدفون ہے، وہاں کوئی دروازہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ٹوٹی پھوٹی قبریں مٹی کی ڈھیریاں ہو گئی ہیں، کسی تو وہ پر پانی کا چھڑکاؤ نہیں، دھوپ کا چھڑکاؤ ضرور ہے۔ پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی قبرستان بے بسی کی اس حالت میں نہ ہوگا۔ شب جائے کے منبودم صفحہ نمبر 71۔ ماہر القادری مدیر فاران کراچی سے 1954 عیسوی میں حج سے واپسی کے بعد اپنے سفر نامہ کاروان حجاز میں لکھا، جنت المعلی کو دیکھ کر بہت بڑا دکھ ہوا۔ اس میں صحابہ کرام، تابعین، اعظام اور اکابر اولیاء اسودہ ہیں۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو چھوڑ کر ہر طرف جھاڑ جھنکار، اونٹوں اور دمبوں کی مینگنیاں نظر آتی ہیں۔ یہ تو ان نفوس قدسیہ کی قبریں ہیں جو ہم سب کے مخدوم اور محسن ہیں۔ عام مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ یہ سلوک جائز نہیں۔ شورش کشمیری اپنے سفر نامے شب جائے کے من 2 میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جنت البقیع جو خاندان رسالت کے 2/3 افراد کا مدفن ہے، شروع اسلام کے درخشندہ شہروں کی آخری آرامگاہ ہے۔ ان کے ایک گنتے شہدائے کرام، صالحائے امت اور اکابرین دین کے سفر آخرت کی منزل ہیں، ایک ایسی اہانت کا شکار ہیں کہ دیکھتے ہی خون کھول اٹھتا ہے۔ کارہین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر پر بیٹھنے، قبرستان میں راستہ بنانے، قبر کے ساتھ ٹیک لگانے سے روکیں، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب ان کے پیروں کی یہاں تک جسارت کے صحابہ، شہداء اور اہل بیت اور اولیاء علماء علیہم رضوان کے ان کے مقدس مزارات کا نام و نشان مٹا دیں۔ یہ بدعقیدگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ غیر مسلموں کے ایمان پر ہوا، نعوذ باللہ۔ وہابیوں کا مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرنا۔ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی کہ دنیا میں گنتی کے صرف یہی لوگ مسلمان ہیں، باقی دنیا مشرک اور کافر ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پہلے مشرکوں سے زیادہ شرک میں مبتلا ہیں
اور جس طرح ان مشرکوں کا مال و جان اور عزت و آبرو حلال تھی، ان مشرکوں کا قتل جائز، ان کا مال غنیمت، ان کی عورتیں جنگ میں ہاتھ آئیں تو لوڈنیاں اور بچے غلام ہیں، اور ان کے ساتھ شرعاً وہی معاملہ ہوگا جو دوسرے مشرکین کی بیوی بچوں کے ساتھ کیا گیا۔ چنانچہ جن علاقوں کو وہابیوں نے فتح کیا، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک مشرک اور کافر حربی سے کیا جاتا ہے۔ علامہ عراقی اپنی کتاب الفجر الصادق صفحہ نمبر 21-22 میں وہابیوں کے مظالم کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی باتوں میں ایک یہ ہے کہ اس نے بہت سی علمی کتابوں کو جلایا، بہت سے علماء کو اور خاص عام مسلمانوں کو قتل کیا، ان کے خون اور مال کو مباح ٹھہرایا۔ وہابیوں کے عظیم قباحتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے جب طوائف کو فتح کیا اور اس میں داخل ہوئے تو وہاں کے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا، حتیٰ کہ اس کی جڑ کاٹ دی۔ چھوٹا بڑا، امیر غریب، شریف وضیع، کوئی بھی ان کی تباہ کاری سے نہ بچ پایا۔ انہوں نے اس حد تک ظلم کیا کہ دودھ پیتے بچوں کو بھی ان کی ماں کے سینوں پر ذبح کیا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو ان پر بل پڑے اور ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا، اور جب گھروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو چن چن کر قتل کر چکے تو دکانوں اور مسجدوں کی طرف نکلے اور جو ملا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انہوں نے مسجدوں میں بھی لوگوں کو قتل کیا، اس حال میں کہ وہ رکوع اور سجود میں تھے۔ طائف کے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا سوائے 20 سے کچھ زائد آدمیوں کو، جنہوں نے ایک جوان جو رساس میں واقع تھا، یہ لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تقریباً 270 آدمیوں کو ایک جماعت جو بیت الظہر میں تھی اس کے ساتھ وہابیوں نے جنگ کی۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی جنگ ہوتی رہی، آخر وہابیوں نے لوگوں کو مقرب و فریب سے ہتھیار ڈالنے پر رضامند کر لیا اور جان کی امان پر ان کو صلح پر آمادہ کر لیا، لیکن جب ان کے پاس پہنچے اور ان سے ہتھیار لے لیے تو ان تمام کو قتل کر دیا، اور بھی بہت سے لوگوں کو فریب سے وادی مرج کی طرف نکل جانے پر رضامند کیا اور ان کو وہاں سردی اور برف میں ننگے بدن ننگے پاؤں چھوڑ دیا۔ مسلمان مرد اور پردہ نشین مسلمان عورتیں کسی کا لحاظ نہ رکھا، سب سے مال و متاع چھین لیا، کتابوں کو وادیوں، گلی کوچوں اور بازاروں میں پھینک دیا۔ اب انہیں ہوائیں اڑاتی پھرتی تھی۔ قرآن کریم کے بہت سے نسخے، بخاری، مسلم اور حدیث اور فقہ کی دوسری کئی کتابیں جو ہزاروں تک پہنچتی تھی، کئی روز تک وہابی ان کے پاؤں میں روندتے رہے۔ کسی کے بس میں نہیں تھا کہ ان کتابوں میں سے ایک ورق بھی اٹھا لیتا، پھر انہوں نے گھروں کو برباد کر دیا اور کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ یہ واقعہ 1217 ہجری کا ہے۔ مشہور دیوبندی عالم حسین احمدی مدنی لکھتے ہیں اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا، اس کو بلجر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا اور ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائے۔ سلف صالحین اور انبیاء کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو بوجہ اس تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا اور ہزاروں آدمی اس کے فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ الحاصل وہ ایک ظالم اور باغی خون خوار فاسق شخص تھا۔ شہاب ثاقب صفحہ نمبر 42۔ یاسین اختر مصباح صاحب اپنی کتاب الاحیان نجد و حجاز میں لکھتے ہیں حجاز مقدس سے شریف حسین کی عمارت کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے نجد کے سرکش قبیلہ آل سعود کو طاقہ اور کرنل لارنس کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت انہیں بھرپور مدد کر دی کہ اپنی نگرانی میں سلطان عبدالعزیز کو 1925 عیسوی میں حرمین شریفین پر قابض کیا۔ سعودی ریال کے زیر سایہ پل کر تحفظ حرمین کی دہائی دینے والے ہندوستانی علماء شاہد ان دلدوز واقعات کو فراموش کر بیٹھے ہیں جب حرم شریف کے اندر آل سعود کی گولیاں کھا کر ترک نوجوان شہید ہو رہے تھے، مگر اس پاک سرزمین کے احترام میں کوئی جوابی کارروائی نہ کرنے کی گویا انہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی، اور جب ان سے کسی سے سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں، ان کے باوجود اس بے بسی کے ساتھ گولیاں کھا کر شہید ہو رہے ہیں، تو ایک ترک مرد مومن نے جواب دیا کہ گولیاں کھا کر مر جانا ہم پسند کرتے ہیں، مگر حرم محترم کے تقدس پر کسی قیمت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صفحہ نمبر 24 سے 25۔ یہی مصنف علامہ سید ابراہیم الراوی الرفاعی کے حوالے سے لکھتے ہیں
سلطان نجد نے طائف پر قبضے کے بعد ہزاروں مسلمانوں کو تحت کر ڈالا۔ ان مقتولین میں بہت سے علماء کرام مثلا سید عبداللہ الزبادی مفتی شافعی مکہ مکرمہ، شیخ عبداللہ عبدالخیر قاضی مکہ، شیخ مراد قاضی طائف، سید یوسف الزواجی جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی، شیخ حسن الشیبی، شیخ جعفر الشیبی وغیرہ ہم ہیں۔ انہیں امان دینے کے باوجود ان کے دروازوں پر ہی انہیں ذبح کر ڈالا۔ وہابیوں کی طاقت کا راز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عالم اسلام صلیبیوں سے ہر میدان میں بہت بری طرح پٹ رہا تھا، نہ ان کی شجاعت و بہادری کام دے رہی تھی اور نہ ہی سیاست و مہارت، ایسے میں وہابیوں نے دریا کے گمنام علاقے سے اٹھ کر عرب کے مختلف علاقوں پر کیسے قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ وہ عرب کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی؟ اس سوال کا جواب بالکل سادہ سا ہے کہ ان کی پشت پناہی کوئی بڑی طاقت کر رہی تھی، کیونکہ افرادی قوت کو مجمع کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ایک بہت بڑی طاقت کے خلاف بغاوت کرنا اور پھر اس بغاوت کو کامیابی سے امکنار کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ لامحالہ وہابیوں کو کہیں سے پیسہ اور رہنمائی ضرور مل رہی تھی۔ ہم فرے کی کتاب کے مطابق کہ جو اقتصابات دیے گئے ہیں، اگرچہ ان سے بالکل واضح اشارات ملتے ہیں کہ یہ طاقت حکومت برطانیہ تھی، لیکن مزید توثیق کے لیے ہم کچھ اور حوالہ جات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاسین اختر مصباحی مورخ آسٹریلین لین پول کے حوالے سے لکھتے ہیں، اب عرب میں انگریزوں نے ایک دوسرے طریقے سے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ کرنل لارنس کی برسوں کی خفیہ کوششیں آخر بار آور ہوئیں اور اب عرب برطانیہ کی سرپرستی میں عرب نیشنلزم کے جوش میں ترکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ کی تدابیر نے عربوں کو ترکوں کے مقابلے پر لا کر اس کے اثر کو ہمیشہ کے لیے زائل کر دیا۔ وہابیوں کا الحصہ پر قبضہ کسی عرب سردار کی منصوبہ بندی کی چغلی نہیں کھاتا۔ اس قبضے میں بھی انگریز جرنیلوں کی سوچ کار فرما نظر آتی ہے۔ الحصہ پر قبضہ 1913 عیسوی کو ہوا۔ بہر اللہ ہزاروی لکھتے ہیں کہ 7 جنوری 1911 عیسوی کو جب خلیج میں برطانوی ایجنٹ نے شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کی تو شاہ نے اس کو ایک دستاویز دکھائی جو عثمانی حکومت کی طرف سے تھی، صفحہ نمبر 121۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیکسپیئر خلیج میں ترکوں کے خلاف سعودیوں کے لیے فتح کی راہیں ہموار کر رہا تھا، بلکہ 7 ستمبر 1911 عیسوی کو اس نے شاہ عبدالعزیز سے دوبارہ ملاقات کی اور برطانوی حکومت کو رپورٹ بھیجی کہ ہمیں عبدالعزیز کو اہمیت دینی چاہیے۔ بلکہ عراق کی لڑائی میں شیکسپیئر نے ترکوں کے خلاف سعودی فوج کا ساتھ دیا اور جہنم رسید ہوا۔ دیکھیں تفصیل کے ساتھ بہر اللہ ہزاروی کی کتاب عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود، صفحہ نمبر 121 اور ما بعد۔ وہابیوں کی مدد دراصل ترکی کو عراق اور شام سے بے دخل کرنے کی غرض سے تھی، کیونکہ ترکوں کے ہوتے ہوئے وہ خلیج اور بحر احمر میں آزاد نہیں تھے۔ بہر اللہ ہزاروی لکھتے ہیں، اس وقت برطانوی حکومت کو صرف یہ فکر تھی کہ ترکی اور عراق اور شام سے نکل جائیں، بلکہ تمام عرب ممالکوں سے، تاکہ ان کی جنگی جہازوں اور فوجیوں کو خلیج اور بحر احمر میں آزادی حاصل ہو۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے طریقے امبار اختیار کیے، صفحہ نمبر 125 پر۔ یاسین اختر مباسی اپنی کتاب علیہ نجد و حجاز کے صفحہ نمبر 40 پر لکھتے ہیں، مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے کراچی کی خلافت کانفرنس میں بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ اگر کسی وقت شریف مکہ امیر فیصل برطانیہ کے خلاف ہو جائیں تو اس انگریز نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک دوسرے پھٹو کو بھی تیار کر لیا ہے، اور وہ ہیں ابن مسعود۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی اپنی کتاب العرب والسلام کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔ قومیت پرستوں کی قیادت وہ انگریز کر رہے تھے جن کی پوری تاریخ اور جن کے خطاکار ہاتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گنونے اور مکروہ جرائم میں ملوث ہیں۔ بہر اللہ ہزاروی اپنی کتاب عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود میں لکھتے ہیں، الحصہ پر قبضہ کرنا ایک طرح عثمانی حکومت کو کھلا چیلنج تھا، دوسری طرف شاہ عبدالعزیز نے برطانوی حکومت کو حیران کر دیا کہ انہوں نے اپنے علاقے سے اتنی بڑی فوج کو شکست دے کر خالی کرا لیا ہے، صفحہ نمبر 118 پر دیکھ سکتے ہیں۔ انگریزوں کی نظر میں انہوں نے یہ ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ کیونکہ ان تمام کارروائیوں میں باہر کی طرف کسی قوت کا کوئی تعاون شامل نہیں، صفحہ نمبر 138 پر دیکھیے۔ شاہ عبدالعزیز بھی یہی چاہتے ہیں کہ الحصہ پر قبضہ کرنے کی کارروائی 100% سعودی افواج کرے اور باہر کا کوئی تعاون شامل نہ ہو۔ ایزن
ان اقتصابات سے بہر اللہ ہزاروی جس تعاون کی نفی کر رہے ہیں وہ برطانوی تعاون ہے. انہیں اس نفی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ظاہر ہے نجدیوں اور برطانیہ کے درمیان ایک عرصہ سے تعلقات قائم چلے آ رہے تھے، لیکن وہابی نہیں چاہتے تھے کہ ان تعلقات کا مسلمانوں کو علم ہو. قارئین یاد رہے کہ اس تعلقات میں سرگرمی اس وقت آئی جب آل سعود کویت میں مقیم تھا، کیونکہ برطانیہ اور کویت کے درمیان دوستی تھی اور کئی معاہدے ہو چکے تھے. اسی طرح سعودیوں نے بھی اپنی آبائی حکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کی مدد حاصل کی، لیکن اسی طرح کی مسلمانوں کو اس کے کان خبر نہ ہو، کیونکہ سعودی ظاہر یہ کر رہے تھے کہ ان کی تاریخ خالصتاً مذہبی ہے. اگر یہ تعلقات کھل کر سامنے آ جاتے تو ان سے انہیں نقصان ہونے کا اندیشہ تھا. بہرحال ہزاروی یہ اقتباس ہمارے اندازے کو یقین میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ لکھتے ہیں اگرچہ اس سے قبل کویت میں مقیم برطانوی کونسل نجد کے دوروں پر آتا رہتا تھا، لیکن ان دوروں کا مقصد نجدی علاقوں کا نقشہ بنانے تک محدود تھا. کچھ برطانوی نمائندوں نے شاہ عبدالعزیز سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن یہ ملاقاتیں صرف تعارف کی حد تک تھی. صفحہ نمبر 119. اس کتاب کے صفحہ پر بہراللہ ہزاروی لکھتے ہیں کویت میں موجود برطانوی حکومت کے نمائندہ شیکسپیئر کو سرکاری سطح پر ہدایات ملی کہ سیاسی بات چیت کے لیے وہ شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کرے. شیکسپیئر پہلے بھی عبدالعزیز سے مل چکا تھا اور اس سے بہت متاثر تھا. اس نے اپنے طور پر برطانوی حکومت کو رپورٹیں ارسال کی تھیں جن میں عبدالعزیز کی شخصیت، فراست اور تدبیر کے بارے میں برطانوی حکومت کو آگاہ کیا گیا. صفحہ نمبر 119 پر شیکسپیئر عبدالعزیز بہت متاثر ہوا. اس کی اصل وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ عبدالعزیز خلافت اسلامی کا مخالف اور انگریزی استعمار کے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی حامی بھر چکا تھا، اور خطہ عرب اور بالخصوص دنیا اسلام کے مذہبی مرکز میں انگریزوں کے اثر و رسوخ اور نفوذ کے بارے مفید ثابت ہو سکتا تھا. اگر وہابی تحریک اسلامی تحریک ہوتی اور عبدالعزیز سے برطانیہ کو ذرا سا بھی اندیشہ ہوتا تو برطانیہ کے جاسوس اپنی رپورٹوں میں ہرگز یہ نہ لکھتے کہ میں آپ کو یہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ ابن مسعود کو اہمیت دیں گے، کیونکہ جزیرہ نما عرب میں یہ واحد شخصیت ہے جو صحیح حکمران ہے اور جزیرہ نما عرب کی قیادت کے لیے موزوں ترین ہے. ابن مسعود کی موزونیت کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کے مقاصد میں تعاون اور خلافت اسلامیہ کی مخالفت، اور برطانیہ اسی ایجنڈے پر کام کر رہا تھا. اس کے جاسوس عرب علاقوں میں گھوم پھر کر ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے جو ترکوں کو نیچے دکھانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. مغربی طاقتوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسلامی خلافت تھی، کیونکہ اس گئے گزرے دور میں بھی نظریہ خلافت مسلمانوں کو متحد کرنے میں معاون ثابت ہو رہا تھا. بالخصوص سلطان عبدالحمید اپنے سیاسی نمائندوں، علماء اکرام اور صوفی سلاسل کی مدد سے عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، حتیٰ کہ اتحاد کی ان کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے عالم مغرب اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہا تھا. عرب میں قومیت پرستوں اور علیحدگی پسند قوتوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی تھی کہ وہ کسی طرح اتحاد کی ان کوششوں کو ناکام بنائیں. اس کتاب کے مصنف نے اس موضوع پر بہت خوبصورتی سے بحث کی ہے اور صوفی سلاسل کے حوالے سے اتحاد کی کوششوں پر بہت خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے. لیکن وہابی تحریک جو علیحدگی کی تحریک تھی، جس کی پشت پناہی انگریز کر رہے تھے، صاف بچا گیا تھا. حالانکہ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہاں مصنف نے دوسری تمام علیحدگی پسند جماعتوں اور گروہوں کی مذمت کی، اس تاریخ کے اصل مقاصد کو بھی قارئین کے سامنے پیش کرتے، لیکن مسلکی اور مذہبی وابستگی سے انصاف کی بات کہنے سے انہیں روک دیا گیا، اور انہوں نے وہابی تحریک جو علیحدگی کی تحریک تھی اور مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے اور خلافت اسلامی کے خاتمے کے لیے مغربی قوتوں کی اعلیٰ کار بنی ہوئی تھی، نمائندگی کرنا شروع کر دی. درج والا رپورٹوں سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہابی تحریک کے پشت پناہی انگریز کر رہے تھے. یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی. مذہب کا لیبل لگانا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ یہ تحریک عالم اسلام کے جس علاقے میں برپا ہوئی وہ مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز تھا. اگر شروع سے مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ اس کی پشت پناہی بیرونی غیر مسلم قوتیں کر رہی ہیں تو وہ بدرک سکتے تھے، اس تحریک کو نقصان پہنچ سکتا تھا. اس دور کے بعض بیدار مغز لیڈر ببانگ دہل مسلمانوں کو یہ باور کراتے نظر آتے کہ سعودی انگریز کے پٹھو ہیں.
جیسا کہ تحریر نجد و حجاز کے مصنف مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے کراچی کی خلافت کانفرنس میں بڑے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ اگر کسی وقت شریف مکہ میر فیصل برطانیہ کے خلاف ہو جائے تو انگریز نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک دوسرے پٹھو کو بھی تیار کر لیا ہے، اور وہ ہے ابن سعود، صفحہ نمبر 192 پر۔ ترکی کے خلاف سعودی اور وہابیوں کی جو کامیابیاں حاصل ہوئی اس کی وجہ برطانیہ کا جدید ترین اسلحہ اور ماہرین جنگ تھے۔ بہرحال ہزاروی نے اپنی کتاب میں سعودی برطانوی تعلقات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ان کے بعد جملوں سے بات اظہر منل الشمس ہو جاتی ہے کہ برطانوی حکومت وہابیوں کی پوری طرح پشت پناہی کر رہی تھی۔ مثلا ایک جگہ وہ لکھ گئے ہیں کہ اس کے برعکس ہمیں لاتعداد ایسی مثالیں ملیں گی جنہوں نے انہیں وہابیوں نے اپنے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے برطانیہ سے استفادہ کیا، بلکہ کئی موقعوں پر برطانوی حکومت کو حیران کر دیا، صفحہ نمبر 121۔ پہلے اللہ ہزاروی اعتراف کر رہے ہیں کہ وہابیوں نے برطانیہ سے استفادہ کیا۔ یہ استفادہ در حقیقت اسلحہ اور جنگی تکنیکیں تھیں جن سے وہابی استفادہ کر رہے تھے۔ بہرحال 1915 میں حکومت برطانیہ اور ابن مسعود کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا جس کی اہم شقیں درج ذیل ہیں۔ حکومت برطانیہ اعتراف کرتی ہے اور اس کو امر کے تسلیم کرتی ہے کہ کوئی عذر نہیں کہ جب علاقہ جات، نجد، احساء، قطیف، حبیل اور خلیج فارس کے ملحقہ مقامات جس کی حد بندی کے بعد کو ہوگی، یہ سلطان بن مسعود کے علاقہ جات ہیں، اور حکومت برطانیہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان مقامات کا مستقل حکم سلطان مذکورہ اور اس کے اجداد ہیں۔ ان کو ان ممالک اور قبائل پر خود مختار حکومت ہے اور اس کے بعد ان کے لڑکے اس کے صحیح وارث ہوں گے، لیکن ان کے ورثاء میں سے کسی ایک کی سلطنت کے انتخاب و تقرر کے لیے یہ شرط ہوگی کہ وہ شخص سلطنت برطانیہ کا مخالف نہ ہو اور شرائط مندرجہ معاہدہ ہزا کے خلاف بھی نہ ہو۔ نمبر 2، اگر کوئی جنبی طاقت سلطان ابن سعود اور ان کے ورثاء کے ممالک پر حکومت برطانیہ سے مشورہ کیے بغیر یا ان کو ابن سعود کے مشورہ کرنے کی فرصت دیے بغیر حملہ آور ہو تو حکومت برطانیہ ابن سعود سے مشورہ کر کے حملہ آور حکومت کے خلاف ابن سعود کو امداد دے گی اور اپنے حالات کو ملحوظ رکھ کر ایسی تدابیر کرے گی جس سے ابن سعود کے اغراض و مقاصد اور اس کے ممالک کی بہبود محفوظ رہ سکے۔ نمبر 3، ابن سعود اس معاہدے سے راضی ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ کسی غیر یا کسی سلطنت کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو یا سمجھوتا اور معاہدہ کرنے سے پرہیز کرے گا۔ ممالک کے مذکورہ والا کے متعلق کوئی سلطنت دخل دے گی تو ابن سعود فوراً حکومت برطانیہ کو اس امر کی اطلاع دے گا۔ نمبر 4، ابن سعود عہد کرتا ہے کہ وہ اس عہد سے پھرے گا نہیں اور ممالک مذکورہ یا اس کے کسی دوسرے حصے کو حکومت برطانیہ سے مشورہ کیے بغیر بیچنے، رہن رکھنے، مستاجری یا کسی قسم کے تصرف کا مجاز نہ ہوگا، اور اس کی ثمر کا اختیار نہ ہوگا کہ کسی حکومت یا کسی حکومت کی رعایا کو برطانیہ کی مرضی کے خلاف ممالک کے مذکورہ بالا میں کوئی رعایت یا لائسنس دے۔ ابن سعود وعدہ کرتا ہے کہ وہ حکومت برطانیہ کے ہر ارشاد کی تکمیل کرے گا اور اس میں اس امر کی قید نہیں کہ وہ ارشاد اس کے مفاد کے خلاف ہے یا موافق۔ نمبر 5، ابن سعود عہد کرتا ہے کہ مقامات مقدسہ کے لیے جو راستہ اس کی سلطنت سے ہو کر گزرتے ہیں وہ باقی رہیں گے اور ابن سعود ایجاد کے آمدرفت کے زمانے میں ان کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 6، ابن سعود اپنے پیش روسلطان نجد کی طرح عہد کرتا ہے کہ وہ علاقہ جات کویت، بحرین، روسا اور شیوخ عرب ممالک عمان کے ان ساحلی علاقہ جات اور دیگر ملحقہ مقامات کے متعلق جو برطانوی حمایت میں ہیں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا۔ ان ریاستوں کی حد بندی بعد کو ہوگی اور جو برطانیہ سے معاہدہ کر چکے ہیں۔ نمبر 7، اس کے علاوہ حکومت برطانیہ اور ابن سعود اس امر پر راضی ہیں کہ طرفین کے بقیہ باہمی معاملات کے لیے ایک اور مفصل عہد نامہ اور مرتب اور منظور کیا جائے گا 26 نومبر 1915 عیسوی کو۔ معاہدے کی یہ عمارت ولیان نجد حجاز کی تاریخی جائزہ از یاسین اختر مصباحی سے من و ان نقل کی گئی ہے۔ اس معاہدے کی یہاں 7 دفعہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی دفعہ میں ابن سعود کی خاندان کی موروثی حکومت آمیر کو تسلیم کیا گیا ہے، حالانکہ اس وقت پورے مغرب میں جمہوری طرز حکومت کا شہر تھا اور انہیں ملکوں کی شہر سے مختلف لوگ خلافت اسلامی کے خلاف برسر پیکار جمہوریت کی طرح لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، بالخصوص ترک آمریت کے خلاف بہت زور و شور سے تحریک چلا رہی تھی اور جمعیت اتحاد ترکی قومی حکومتوں کے قیام کے لیے ہر طرح کی کوشش میں مصروف تھی۔
آمریت کی اس اسلام میں بھی گنجائش نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ برطانیہ آج ایسا ترقی یافتہ ملک ابن سعود کی آمریت کی حمایت کر رہا تھا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ سعودیوں کی مدد سے عرب ممالک علاقوں میں اپنی بادشاہت کا خواہاں تھا، اور وہ بادشاہت آج تک قائم ہے۔ معاہدے کی دوسری شق میں برطانیہ سعودیہ کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت قائم ہی برطانیہ کی مدد سے ہوئی۔ تیسری دفعہ میں ابن مسعود نے برطانیہ کی طرف سے عائد کی گئی ہر پابندی کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، خواہ وہ اس کے مفادات قطعی نظر دینی اور دنیاوی کے خلاف ہو۔ چوتھی دفعہ بہت اہم ہے۔ سعودی اپنے ملک میں حکومت برطانیہ کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہیں کر سکتے، نہ وہ کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ معاہدے کی چھٹی دفعہ چغلی کھاتی ہے کہ برطانیہ کے ساتھ سعودی خاندان کے تعلقات بہت قدیم سے چلے آ رہے تھے۔ اس کے دفعہ کے الفاظ اپنے پیش روس لاطین نجد کی طرح، یہ پیش روس لاطین نجد سعودی اور وہابی ہی ہے، کیونکہ دوسرے تمام خاندان جن کے اس علاقے پر حکمرانی رہی وہ ترکی خلافت کے حمایتی رہے اور ہمیشہ علیحدگی پسند تحریکوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ الغرض وہابی تحریک کو ہم کسی صورت محض مذہبی تحریک یقین نہیں کر سکتے۔ عالم اسلام کو تقسیم کرنے اور اس کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے میں اس تحریک نے نمایاں کردار ادا کیا، اور اس بات کو وہ ہر شخص جانتا ہے جو 19ویں صدی کے تبدیل ہوئے والے عالمی حالات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے علماء اسلام کے تاثرات۔ اس مضمون کے آخر میں ضروری معلومات ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے چند علماء کے تاثرات بیان کر دیے جائیں۔ یہ تاثرات مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ نجد الحجاز اور دوسری کتابوں سے نقل کیے گئے ہیں۔ علامہ ابن العابدی شامی المتوفی 1252 عیسوی میں امام شافعی لفظ خوارج کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خارج سیدنا علی المرتضیٰ کے مخالف تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ صرف وہی مسلمان ہے جو ان کے نظریے کو قبول نہیں کرتا کافر ہے، بلکہ وہابیوں کی طرح جنہوں نے ہمارے دور میں نجد کے علاقے میں خلافت اسلامی کے خلاف بغاوت کی اور حرمین پر قابض ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مذہب امام حنبل کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف وہی مسلمان ہیں، اور جو ان کے نظریات کے مخالفت اور وہ مشرک ہیں، اسی وجہ سے وہ اہل سنت والجماعت کے قتل کو جائز اور ان کے علماء کے خون بہانے کو رواں سمجھتے ہیں۔ شیخ سلیمان بن عبد الوہاب متوفی 1208 ہجری۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب نے وہابی اباطیل کے بارے میں ایک کتاب تحریر کی جس کا نام الصواعق المحرکہ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح کی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے نظریات غلط ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب کے نظریات کو قرآن و حدیث کی تائید حاصل نہیں۔ مفتی عبد القیوم ہزاروی قادری علیہ رحمہ نے تاریخ نجد و حجاز میں شیخ کی کتاب کے چند اقتباسات نقل فرمائے ہیں جو قارئین کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ سید احمد زینی دہلان مکی شافعی متوفی 1304 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب خلاصۃ القائم فی الامراء البلد الحرام میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے نہایت سخت الفاظ استعمال کیے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شیخ محمد عبد الوہاب نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا تھا، اگر اس دعوے کے اظہار کا امکان ہوتا تو وہ اس کا اعلان ضرور کرتا۔ سید علوی بن احمد حسن ابن القطب، اس کتاب کا نام جلال العظام فی الارض علی النجدی الزلی ازل العوام، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ ترجمہ: اس سے زیادہ بھی زیادہ صریح بات یہ ہے کہ فریب خور وہ شیخ نجدی بنو تمیم کے نسل سے تھا، اور یہ ممکن ہے کہ ذوالخرو یسرا جو بنی تمیم سے تھا کے نسل سے ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص ذوالخو یسرا کی زمین یا اس کی اولاد سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے نرخرا سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کفار سے تعارض کریں گے، اور اگر اس وقت میں اس کا زمانہ پاتا ہے تو اس کا اس طرح قتل کرنا عام کرتا ہے جس طرح قوم عاد کا قتل عام ہوا۔ یہ خارجی محمد بن عبد الوہاب مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور کفار سے اس کا کوئی جھگڑا نہیں۔ امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، ان کو پیدا ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، بہرحال جب سے سر اٹھایا ہے سارا غصہ مسلمانوں پر اتارا ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں،
مسلمانوں سے جنگ و جدل کرتے ہیں. کچھ عرصہ بعد علاقوں پر غلبہ بھی رہا, ایک لشکر بھی ہاتھ لگا, لیکن کیا کفار سے جنگ کی کوئی ملک فتح کیا؟ ہرگز نہیں. مسلمانوں کے خلاف لڑے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو دار الحرب قرار دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا خون بہایا. علامہ جمیل آفندی صدیقی زہاوی عراقی ابن الوہاب کی کارستانیوں میں سے قطبی ترین کام یہ ہے, اس نے بہت سی علمی کتابوں کو جلا کر خاکستر کر دیا, بہت سے جلیل القدر علماء کو قتل کرایا, خواص و عام کے خون سے ہاتھ رنگین کیے, مسلمانوں کی جان و مال کو مباح قرار دیا, اولیاء اللہ کی قبروں کو اکھاڑا اور احسان میں اولیاء کرام کی بعض مقبروں کی جگہ لیٹرینیں بنانے کا حکم دے دیا, نعوذ باللہ من ذالک. ابو حامد بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے ان 4 بنیادی عقائد کو بیان کیا, جن میں محمد بن عبد الوہاب نے ابن تیمیہ کے تقلید کی کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ چاروں عقائد دراصل الکرامیہ, مجسمیہ اور خوارج کے عقائد ہیں. ان عقائد کو بیان کرنے کے بعد ابو حامد بن مرزوق لکھتے ہیں, شیخ محمد بن عبد الوہاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو ناپسند کرتا تھا, اور درود شریف سننے سے اس کو تکلیف ہوتی تھی, اور جمعہ کی رات کو خصوصاً درود شریف پڑھنے سے روکتا تھا, اور مسجد کے میناروں پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سے منع کرتا تھا. جو شخص درود شریف پڑھتا تو محمد بن عبد الوہاب اسے اذیت دیتا, یہاں تک کہ اس نے ایک نیک و پار صاحب مؤذن کو, جس کی آواز بہت خوبصورت تھی, صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا کہ وہ حضور پر درود پڑھتا رہا تھا. قارئین درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن میں صراحتاً موجود ہے, اور مومن نماز میں حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے. جمعے کے روز درود پڑھنے کا حکم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اور اپنی امت کو بتایا کہ اس روز میں درود خود سنتا ہوں, اور پڑھنے والا دنیا کے چاہے جس کونے میں ہو. طبرانی شریف کی حدیث ہے, جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, کیونکہ جمعے کا دن حاضری کا دن ہے, اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ہر وہ شخص جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے, وہ کہیں بھی ہو. حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں, بدان کا وے بیوندی شنو بکلام ترا, ترجمہ, جان لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھنے ہیں اور تمہاری بات سن رہے ہیں. انور شاہ کشمیری دیوبندی اب اپنی کتاب فیض الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے میں لکھتے ہیں, محمد بن عبد الوہاب نہایت بے وقوف اور کم علم شخص تھا, وہ مسلمانوں پر کفر کا حکم لگانے میں بہت تیز تھا. حسین احمد مدنی دیوبندی مکتب فکر کے جلیل القدر عالم حسین احمد مدنی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے اپنی کتاب شہاب ثاقب میں اپنے تاثرات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, صاحبہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدا 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا, اہل سنت والجماعت سے قتل قتال کیا, سلف و صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے. وہ ایک ظالم اور باغی خونخوار فاسق شخص تھا. محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل علم اور تمام مسلمان دیار مشرق و کافر ہیں, اور ان سے قتل و قتال کرنا, ان کے اموال کو ان سے چھیننا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات فقط اس زمانہ تک ہیں. زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, حضوری آستانہ شریف و ملاحظہ روزہ مظہرہ کو یہ طائف و بدعت حرام وغیرہ لکھتا ہے. بعض ان میں سے زیارت کو معاذ اللہ تعالیٰ کے زنا کے درجے کو پہنچاتے ہیں. وہابیہ اشغال باطنیہ و اعمال صوفیہ مراقبہ ذکر و فکر واردات و مشیخیت اور ربط القلب بالشیخ و فناد بقا حلود وغیرہ اعمال کو فضول اور لغو اور بدعت و ضلالت شمار کرتے ہیں, اور ان اکابر کے اقوال کو فعال کو شریک وغیرہ کہتے ہیں, شرک وغیرہ کہتے ہیں. وہابی عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا کہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں. وہابیہ سوائے علم شرائع جملہ علوم اسرار حقانی وغیرہ سے ذات سرور کائنات خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو خالی جانتے ہیں. وہابی نفس ذکر ولادت حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو قبیح و بدعت کہتے ہیں, اور یہ حزل قیاس اذکار اولیاء کرام رحم اللہ تعالیٰ کو بھی برابر سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی برا سمجھتے ہیں. خلیل احمد امبیٹوی ہمارے نزدیک ان بابیوں کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار سے فرمایا ہے. قارئین یہ یاد رہے کہ امام شافعی نے انہیں خوارج کے حکم پر رکھ کر ان کو تکفیر نہیں کی. ان کے نزدیک وہابی باغی ہیں جنہوں نے اسلامی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عرب و عجم میں جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہے وہ شاید کسی دوسرے ہندی عالم دین کے حصے میں نہیں آئی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال علمی بصیرت سے نوازا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حنیفہ ثانی فرمایا کرتے تھے. آپ نے سینکڑوں رسائل اور کتابیں تصنیف فرمائیں جو آپ کے تبخر علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے سخت خلاف تھے، بلکہ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گستاخی کرنے والوں کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے، اور یہ آپ کے عشق مصطفیٰ اور ایمان خالص کی دلیل ہے. اتنی شدت فی دین کے باوجود تکفیر میں احتیاط کا یہ عالم ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب جیسے شخص کی تکفیر نہیں فرمائی، حالانکہ عرب و عجم کے جلیل القدر علماء اسلام نے شیخ نجدی کے خلاف کتابیں لکھی اور بعض نے تکفیر بھی کی. آپ اپنے رسائل المسمی النہی العقید عن الصلاۃ الرادی علی تقلید کاشف مقالات ازن میں کہا جاتا ہے کہ نجدیوں کی بابیل کا فرمایا لیکن احتیاط کی وجہ سے شیخ نجدی کی تکفیر نہیں فرمائی. یہ رسالہ تجوید جدید کے بعد غیر مقلدوں کے پیچھے نماز ناروا ہے کے نام سے مکتبہ جمال و کرم دربار مارکیٹ لاہور سے چھپ چکا ہے. تدوین جدیدی صادر حکم المعروف کو حاصل ہوئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نجدیوں کی اباطیل کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہابی بدعتی ہیں، بلکہ بدترین بدعتی ہیں. غیر مقلدین وہابی فاسق ہیں، اور فاسق بھی ایسے ہیں جن کا فسق و فجور کسی معافی نہیں، اور وہ علی الاعلان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. چونکہ وہ بدعتی اور فاسق ہیں اس لیے ان کی اقتدا نہیں. یہاں ایک چیز کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس کا اس مسلمان آن ہونا مشکوک ہو جاتا ہے، اس سے اتنی بڑی غلطی صادر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور جمہور علماء فقہ کی اقوال کی روشنی میں اس کا صریح کافر ہونا ثابت ہوتا ہے. وہابیوں کے قائد و نظریات ان کی بدعقیدگی کو بیان کرنے کے بعد آپ ایسی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بد مذہب لوگ ہمیشہ گمراہ کہتے ہیں اور ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. ہم کسی طرح حد ادب سے باہر نہیں آتے. وہ اس فکر میں رہیں کہ ہمیں مشرک ٹھہرائیں. ہماری ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ انہیں مسلمان سمجھے. ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں مشرک اور بدنی بنا، اور ہمیں یہ خیال دامن گیر رہے کہ جیسا بھی ہوا نہیں دائرہ اسلام میں ہی رہنے دیں. درجہ والا سطور سے پہلی ایک جگہ آپ فرماتے ہیں اگر تعویل کرنے والے کے بارے میں احتیاط کا حکم نہ ہوتا تو نہ جانے میں اس کے بارے میں کیا کچھ کہتا. اللہ تعالیٰ نے دین پر ثابت قدم رہنے اور کلمہ طیبہ کا ادب کرنے کی توفیق ہم اہل سنت کو ہی عطا فرمائی ہے. حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہابیوں کے بارے میں اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مگر ان کے باوجود بھی ہم احتیاط کرتے ہیں اور یہ جو چاہیں کریں، ہمیں ہزار بار کافر مشرک کہیں مگر ہم انہیں کافر یا مشرک نہیں کہتے. ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار، خطا کار، ظالم، بدعتی، گمراہ کرنے والے، راہ راست سے دور، دوسروں کو راہ راست سے دور کرنے والے ہیں، مگر کافر بالکل نہیں ہیں، نہ ہی مشرک ہیں. اپنی جان کے دشمن ضرور ہیں لیکن خدا کے دشمن نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو کسی گناہ پر کافر نہ کہو. جو لا الہ الا اللہ کہنے والے کو کافر کہے وہ خود کفر سے نزدیک تر ہے. اس کے بعد امام مجدد و ملت نے حدیث و ائمہ مذاہب کے ارشادات کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ کسی کلمہ گو کی تکفیر جائز نہیں جب تک کہ وہ بالتصریح ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا، جیسے ختم نبوت، مقام رسالت، توحید و رسالت، قیام وغیرہ ذالک. اللہ کریم ہمیں توحید و رسالت، توحید خالص، ادب رسالت، تعظیم و توقیر، صاحبہ اہل بیت اور اہل اللہ پر قائم رکھنے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اسی نفوس قدسیہ کے تفیل اللہ کریم کی نوازشیں اور برکتیں دارین میں ہمیں حاصل ہوں. آمین.